السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ایپیسوڈ حاضر ہے، ویڈیو کو لائک کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ میں انتظار کروں گی آپ سب کے ریویوز کا۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم راحہ خان، قسط نمبر 94 پارٹ 3۔ جیسے ایک فضا میں بہتی ہوا ہو اور دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں مدھم شامل ہو رہی تھیں، یہ ایک خاص قسم کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دونوں کے درمیان کی حدیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ آہت کی آنکھوں میں محبت اور خواہش کا سمندر تھا، جبکہ مہوش کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور جذبات کی آہنگی تھی۔ وہ دونوں جیسے کسی دنیا سے کٹے ہوئے تھے جہاں صرف وہ اور ان کا جذبہ تھا۔ مہوش کی دھڑکنیں جیسے آہت کی ہر حرکت کے ساتھ جڑ گئی تھیں۔ اس لمحے میں وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے، جیسے وقت کا کوئی جواز نہ ہو۔ آہت کا ہاتھ آہستگی سے مہوش کی کمر کے گرد لپٹ گیا۔ وہ اس کی طرف جھکا جیسے کہ سب کچھ بھول گیا ہو۔ صرف اس لمحات کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ مہوش نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس لمحے کی شدت کو دل کی گہرائیوں میں محفوظ کر رہی ہو۔ پھر ایک لمحے کے لیے آہت تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہوتے ہوئے مہوش کے وجود پر ڈھہ گیا، جیسے اس نے اپنی ساری تھکن کو اس کے وجود میں اتار دیا ہو۔ مہوش کی آنکھ سے ایک ندامت کا آنسو بہا، جو اس نے فوراً صاف کر دیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کی روح کچھ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس لمحے سے باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر کچھ پل کے لیے وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ بیگم، کیا بات ہے؟ آہت نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، جب اس نے مہوش کی حالت کو محسوس کیا۔ آج تم بہت مختلف لگ رہی ہو۔ پہلے میری قربت سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں اور اب میرے ایک دفعہ کہنے پر ہی راضی ہو گئیں۔ آہت نے شرارتی انداز میں پوچھا، کیا میں آج زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک چنچل بن تھا، جو مہوش کے چہرے پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گیا۔ غلطی ہو گئی، آئندہ سے خیال رکھوں گی۔ مہوش نے غصے سے بولتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی جانب اٹھایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک واضح چمک تھی۔ آہت نے ایک نظر دیوار پر لگی کھڑکی پر ڈالی۔ اسے اندر آئے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ میری جان، شاور لے کر باہر آؤ، باقی رات کو کنٹینیو کریں گے، ابھی ممی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ مسکرا کر بولا تو مہوش سر ہلا گئی۔ آہت راہداریوں سے گزرتا ہوا ہال میں پہنچا تو اس کے قدم خود بخود دلکش کی طرف اٹھ گئے۔ ممی! دلکش نے فوراً اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ اتر آئی۔ آہت، سب خیریت ہے؟ مہوش ٹھیک ہے نا؟ جی ممی، وہ ٹھیک ہے، آہت نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی نظر اسٹیج کی طرف اٹھ گئی۔ کیا نکاح ہو گیا؟ اسٹیج پر ایزر گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ اس کے برابر سیاہ لباس میں ایک مرد موجود تھا، مگر سامنے کھڑے حمزہ کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ دلکش نے ہلکی سی سانس لی۔ ہاں، اصل میں مولوی صاحب کو جلدی تھی، اس لیے۔ اوہ، آئی ایم سوری ممی۔ آہت الجھ سا گیا۔ مہوش وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ دلکش نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی بات نہیں میری جان، ابھی فنکشن شروع ہوا ہے، اٹس اوکے۔ وہ مسکرا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھ گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو صرف آہت کو تسلی دینے کے لیے تھی، مگر آہت کے لب بھیج گئے۔ دل کے کسی کونے میں ایک بوجھ سا بیٹھ گیا، جیسے ایک ایسا لمحہ وہ کھو چکا ہو جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آؤ اسٹیج پر چلتے ہیں۔ دلکش نے
اس کا بازو تھاما اور آگے بڑھ گئی۔ واش روم کدھر ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ حمزہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور شمشیر بغیر ایک لمحہ ضائع کیے سائڈ سے نکل گیا۔ اسٹیج پہ بیٹھی ایزل وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی، آواز جیسے مفلوج ہو چکی تھی، ہر آواز اسے ایک ہی آواز لگ رہی تھی، شمشیر کی ہر پکار میں اسے اپنا نام سنائی دے رہا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کا وہم نہیں حقیقت ہے۔ آج اسٹیج پر پہنچا اس کی نظر ایک لمحے کو شمشیر کی اوجھل ہوتی پشت پر ٹھہری، پھر اس نے نظریں ہٹا لی۔ وہ واش روم گئے، حمزہ نے بتایا۔ احد نے بس سر ہلایا اور ایزل کی طرف بڑھ گیا، اس کے پاس بیٹھا، آہستہ سے اس کا ماتھا چوما۔ میری گڑیا، بہت بہت مبارک ہو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ایزل جیسے ٹوٹ گئی، اس کے سینے سے لگے وہ بے آواز آنسو بہانے لگی۔ احد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں ملتا، لیکن جو ہمارا اللہ ہمیں دیتا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ ایزل نے آنکھیں بند کر لیں، اس بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، بس ایک بار مڑ کر دیکھنا، وہ تمہیں باہیں پھیلائے ملوں گا۔ اسے محبت سے ایزل کے سر پر بوسہ دیا۔ دل کے ساتھ بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کے لب پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر دل کے اندر ایک خلا تھا، ایک ایسا خلا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا، کسی خاص کی کمی جو آج پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسٹیج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، تالی، ہنسی، مبارکبادیں، ہر طرف خوشیوں کا شور، مگر اس شور کے بیچ 3 دل خاموشی سے ٹوٹ رہے تھے۔ شمشیر تیزی سے واش روم میں داخل ہوا، دروازہ بند کرتے ہی اس نے دونوں ہاتھ سنگ پر رکھے، سر جھکا دیا، سانسیں بے ترتیب تھیں، آئینے مسکا عکس اسے خود اجنبی لگا۔ پانی کھولا، ہاتھوں پر بہنے دیا، مگر سکون نہ ملا۔ اچانک اسے نظریں اٹھائیں، اپنی آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جو چند لمحے پہلے قبول کہہ چکی تھیں۔ قبول ہے؟ ایزل کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اس کے ساتھ ہی ایزل کے لفظ بھی، وہ طعنے، وہ نفرت۔ شمشیر کے جبڑے سخت ہو گئے۔ تم میری ہو، اس نے آہستہ مگر بھاری آواز میں کہا، چاہے تم مانو یا نہ مانو، تم میری ہو۔ اس نے مٹھی بھینچ لی، جیسے خود میں قابو رکھ رہا ہو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اسے آئینے میں خود سے کہا، میں تمہیں خود میرے پاس آنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور درد ساتھ ساتھ چمک رہے تھے۔ شمشیر نے ایک گہری سانس لی اور خود کو سنبھال کر باہر نکل گیا۔ ایزل اسٹیج پر بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے، آس پاس کی آوازیں جیسے اس تک پہنچ ہی نہیں رہی تھیں، سب کچھ دھندلا، سب کچھ دور۔ مگر ایک چیز واضح تھی، شمشیر کا لمس، وہ لمحہ جب اس نے اسے اٹھایا تھا، اس کی گرفت، اس کی سانسیں، ایزل کا دل زور سے دھڑکا۔ میں کس کی ہوں؟ یہ سوال اس کے اندر گونجا۔ ایزل کا چہرہ سامنے آیا، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، ایزل کی پلکوں کے پیچھے آنسو جمع ہونے لگے۔ میں نے تمہیں کبھی پایا ہی نہیں، اس نے دل میں کہا، پھر بھی میں تمہیں کھو کیوں رہی ہوں؟ اس لمحے شمشیر کا چہرہ ذہن میں آیا، اس کی آنکھیں، وہ شدت، وہ دیوانگی۔ ایزل نے فوراً آنکھیں کھول دیں، جیسے خود کو اس خیال سے نکالنا چاہتی ہو۔ نہیں، اس نے دل میں سختی سے کہا، میں کمزور نہیں پڑوں، مگر دل اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دلکش تھوڑی دور بیٹھی سب دیکھ رہی تھی، اس کے لب پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، مگر دل اندر سے بکھرا ہوا تھا۔ اس کی نظریں ایزل پر تھیں، اس کی بیٹی آج دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے صحیح کیا؟ یہ سوال اس کے دل میں اٹھا، یا میں نے اپنی بیٹی کو ایک اور امتحان میں دھکیل دیا؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسی لمحے شادی کی یاد نے اسے گھیر لیا۔ اگر تم ہوتے، اس نے دل میں کہا، تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک آنسو گال پر بہہ گیا۔ شمشیر واپس اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا، ایزل ابھی بھی خاموش بیٹھی تھی، دلکش دور سے سب دیکھ رہی تھی۔ تینوں ایک ہی جگہ پر تھے، مگر تینوں کی دنیا الگ تھی۔ ایک کے دل میں جنون تھا، ایک کے دل میں ٹوٹا ہوا عشق، اور ایک کے دل میں ماں کا خوف۔ یہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں تھا، یہ 3 دلوں کی تقدیر کا فیصلہ تھا، اور کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اسٹیج روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، لوگوں کی آوازیں، مبارکبادیں،
हसीन सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर आहत वो स्टेज के कोने में खड़ा था। उसकी नज़रें बार बार उसी तरफ उठ रही थी जहाँ से शमशेर को वापस आना था। दिल अजीब बेचैनी में मुब्तला था, जैसे कोई हकीकत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। चंद लम्हे गुजरे और फिर वापस आए। शमशेर वापस आया। सियाह लिबास, वही संजीदा चेहरा, वही आंखें। हाथ की सांस एक लम्हे को रुक गई। नज़र टकराई और बस सब कुछ वापस आ गया। वो लम्हे, वो खौफ, वो अंधेरा, वो चेहरा। उस आहत के ज़हन में जैसे एक धमाका हुआ। ये उसके लब हिले मगर आवाज़ ना निकली। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़। दिल जैसे सीने में बोझ बन चुका था। ये वही है, यह ख्याल जैसे उसके अंदर गूंजा। और इसका निकाह मेरी बहन से हुआ। उसके कदम लड़खड़ाए। वो एक लम्हे के लिए बेजान हो गया। इज़्ज़त, उसकी गुड़िया, उसका दिल, मेरी एज़ल। एक दहशतगर्द के साथ ये सोच उसके अंदर आग बनकर भड़की। अगले ही लम्हे आहत की आंखों में खून उतर आया। वो तेज़ी से शमशेर की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके अंदर का गुस्सा बढ़ रहा था। आज वो शमशेर को ख़त्म कर देना चाहता था, सबके सामने, इसी स्टेज पर। जैसे ही वह करीब पहुंचा, किसी ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। आहत जहांगीर थे। उन्होंने फ़ौरन उसे साइड पर खींच लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? उनकी आवाज़ दबी दबी हुई मगर सख्त थी। आहत का सीना तेज़ी से उठ रहा था। छोड़े मुझे, उसने झटके से कहा। आपको अंदाज़ा भी है वो कौन है? जहांगीर ने उसका बाजू और मजबूती से थाम लिया। होश में आहत कि तुम्हारी बहन का निकाह है, इसीलिए तो। आहत की आवाज़ टूट कर बुलंद हुई। इसीलिए तो मैं पागल हो रहा। आप लोगों ने मेरी बहन को वो जुमला मुकम्मल न कर सका। उसकी आंखें नम थीं, मगर आज इनमें एक आग जल रही थी। दूर शमशेर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके लबों पर एक हल्की मानी खेज मुस्कुराहट थी, जैसे वो सब समझ रहा हो। जैसे वह इस रद्देमल का इंतज़ार कर रहा हो। वो सुकून से खड़ा रहा, जबकि आहत जहांगीर की गिरफ्त में अपने गुस्से, अपने खौफ और अपने टूटते यकीन के के साथ जदोजहद कर रहा था। और स्टेज पर रोशनियों के बीच एक निकाह मुकम्मल हो चुका था, मगर रिश्तों की बुनियाद हिल चुकी थी। जहांगीर की गिरफ्त में जकड़ा आहत अब भी तड़प रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, आंखों में गुस्सा, बेबसी एक साथ जल रहे थे। आप नहीं जानते वो कौन है, छोड़े मुझे, उसने दांत भींचते हुए कहा। मुझे अपनी बहन को उस दरिंदे से बचाना है। उसे बड़ी मुश्किल से
اپنی آواز نیچے رکھی تھی۔ سامنے کھڑا شخص صرف حمزہ کا باپ نہیں تھا، اس کی ماں کا بھائی بھی تھا۔ احد میری جان، ریلیکس ہو جاؤ، جہانگیر نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا۔ ایزل کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل صحیح ہاتھوں میں ہے۔ احد نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ تبھی دلکش کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ وہ دونوں کو کونے میں کھڑا دیکھ کر فوراً ان کے پاس آ گئی۔ ممی، احد جیسے پھٹ پڑا۔ ممی، یہ لڑکا آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ اس نے ہماری یونی کے ایک پروفیسر کا قتل کیا۔ ممی، یہ دہشت گرد ہے۔ اس کی آواز میں درد تھا، غصہ تھا اور ایک ایسی بے بسی تھی جیسے وہ ابھی سب کچھ توڑ دینا چاہتا ہو۔ اس کا بس چلتا تو شاید واقعی شمشیر کو ختم کر دیتا۔ دلکش حیران ہوئی تھی۔ وہ یہ سب نہیں جانتی تھی کہ احد کا ہوا شمشیر نے کیا۔ دلکش نے گہری سانس لی، پھر نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، احد، ایسا کچھ نہیں ہے۔ احد چونکا۔ دلکش نے اس کے قریب آ کر آہستہ آہستہ اسے سمجھایا۔ شمشیر مجھے پہلے ہی سب بتا چکا ہے۔ وہ ایک ایجنٹ ہے اور یہ بات مجھے شیزل نے بھی کنفرم کی تھی۔ احد کے چہرے پر حیرت اور انکار ایک ساتھ ابھرے۔ تم بے فکر رہو، ایزل محفوظ ہے۔ دلکش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور جہاں تک بات ہے تمہیں اغوا کرنے کی اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، اس کا حساب شمشیر دے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی یہاں مہمان ہے۔ احد جیسے ساکت رہ گیا۔ ایجنٹ، اس نے سرگوشی میں کہا، مگر فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ممی، اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہوگا۔ نہیں احد، دلکش نے نرمی سے اس کی بات کاٹی، میں اس سے پہلے بھی مل چکی ہوں۔ تبھی میں نے اس کی محبت محسوس کی تھی اور شیزل نے بھی مکمل تسلی کی تھی۔ اس نے احد کا ہاتھ دبایا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ۔ شیزل، یہ نام سنتے ہی احد کے چہرے کی سختی میں ایک لمحے کو درار آئی۔ وہ کچھ نرم پڑا، مگر آنکھوں میں نفرت اب بھی زندہ تھی۔ ٹھیک ہے ممی، اس نے گہرا سانس لیا، مگر آواز میں اب بھی غصہ تھا۔ لیکن اگر اس شخص نے میری بہن کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں اس کا قتل کر دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر پلٹا اور تیز قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے جہانگیر نے دلکش کی طرف دیکھا۔ گڑیا، بے فکر رہو، ایزل کا ہمسفر بہترین ہے۔ دلکش کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری اور اس نے زیر لب بس ایک ہی لفظ کہا، آمین۔ اسٹیج پر روشنی پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ کیمرے، مہمان، ہنسی مبارکبادیں، سب کچھ اپنی جگہ چل رہا تھا۔ اور انہی سب کے درمیان احد سیدھا اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، مگر اندر ایک طوفان تھا، ایسا طوفان جو کسی بھی لمحے سب کچھ بہا سکتا تھا۔ وہ اسٹیج پر چڑھا، اس کی نظریں سیدھے شمشیر پر جا کر ٹھہری۔ شمشیر کرسی پر بیٹھا تھا، پرسکون، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اسے کسی طوفان کا انتظار ہی نہ ہو۔ احد اس کے قریب پہنچا، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تاکہ آس پاس کھڑے لوگ کچھ محسوس نہ کریں۔ مبارک ہو، اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ تھاما، نظریں ملیں۔
اگلے ہی لمحے احد نے اسے اپنے قریب کھینچ کر گلے لگا لیا۔ ظاہر میں ایک نارمل سا، مگر حقیقت میں ایک جنگ۔ احد نے اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہا، اگر میری بہن کو کچھ ہوا نا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور جو میرے ساتھ تم نے کیا ہے اس کا حساب بھی تمہیں دینا ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح نکل رہے تھے۔ شمشیر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے وہ بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ احد کا سرخ پڑتا چہرہ، اس کی تپتی سانسیں، اس کی بے بسی، یہ سب شمشیر کو اندر ہی اندر قہقہہ لگانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اس نے خود کو روکے رکھا۔ اس نے بھی احد کو مضبوطی سے گلے لگایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت آہستہ مگر چبھتے ہوئے انداز میں کہا، اتنا غصہ اپنے بہنوئی پر؟ اچھا نہیں لگتا احد۔ احد کا جسم تن گیا۔ شمشیر نے مزید قریب ہو کر سرگوشی کی، ویسے تمہاری بہن بہت بہادر نکلی، اتنی خاموشی سے قبول ہے کہہ گئی۔ میں تو سوچ رہا تھا شاید آخری لمحے پر بھاگ جائے گی۔ احد کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ شمشیر نے اسے کندھے پر ہاتھ دباتے ہوئے مزید کہا، اور جہاں تک بات ہے اسے کچھ ہونے کی تو فکر مت کرو، میں اپنی چیزوں کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ یہ جملہ احد کے لیے جیسے آگ کا شعلہ تھا، اور فوراً پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر وہ خود کو روک رہا تھا، کیونکہ یہ جگہ، یہ وقت اس کے ہاتھ باندھ رہے تھے۔ شمشیر نے اس کی حالت دیکھی، اور اب وہ مسکراہٹ چھپانا واقعی مشکل ہو رہا تھا۔ ریلیکس، اس نے نارمل لہجے میں کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب ہم فیملی ہیں۔ احد نے اسے گھورا ایسی نظر سے جیسے اسے وہیں ختم کر دے گا، مگر وہ کچھ کہے بغیر ایک قدم پیچھے ہٹا اور اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، اور شمشیر، وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، ہونٹوں پر وہی دل فریب مگر خطرناک مسکراہٹ لیے۔ اسٹیج پر ہلچل ویسی ہی تھی، مگر احد کے اندر ایک طوفان اب بھی بھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے میں آہستہ سے آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر احد کے چہرے پر ڈالی۔ وہ سرخ پڑ چکا تھا، جبڑا کھنچا ہوا تھا، آنکھوں میں عجیب سی آگ تھی۔ مہوش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بے اختیار دوسری طرف دیکھا۔ شمشیر، وہ وہیں کھڑا تھا، پرسکون، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہوش کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، اور نہ جانے کیوں اس کے انداز میں ایک عجیب سا غصہ ابھرا۔ وہ اسے گھور رہی تھی۔ تیزی سے، مسلسل، جیسے وہ اس کے اندر چھپے کسی راز کو پڑھ لینا چاہتی ہو۔ جب شمشیر کی نظر اس پر پڑی، ایک لمحے کو چونکا، یہ مجھے کیوں گھور رہی ہے؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت آئی، پھر اس نے کندھے جھٹکے اور نظریں ہٹا لیں۔ احد، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ مہوش کی آواز میں فکر واضح تھی۔ احد نے اس کی طرف دیکھا، ایک بے بس
تھکی ہوئی سی نظر. کاش، وہ آہستہ سے بولا، کاش میں اندر اتنا وقت نہ لگاتا تو یہ نکاح کبھی نہ ہونے دیتا. مجھے خود پر غصہ آ رہا. آخر مجھے اس وقت یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مہوش کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا. غصہ، اور وہ بھی آہت کا. یہ اس کے لیے اجنبی تھا. آہت ہمیشہ نرم مزاج، ہلکی مسکراہٹ والا، جس نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی. آج وہی آہت اس کے سامنے یوں ٹوٹ رہا تھا. آئی ایم سوری آہت، مہوش نے دھیمی آواز میں کہا. میں نے تمہیں بلایا تھا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا. آہت نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے. میری جان، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. سو ریلیکس. اس نے زبردستی مسکراہٹ دی. مگر آنکھیں اب بھی بوجھل تھیں. مہوش نے ہلکا سا سانس لیا، پھر اسٹیج کی طرف دیکھا. اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ویسے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نکاح نہیں ہونے دیتے؟ یہ لڑکا لالا کی پسند کا تھا، یقیناً اچھا ہوگا. اور یہ ہمارے پروفیسر بھی تو رہ چکے ہیں. میں شمشیر کو دیکھ کر اسے پہچان چکی تھی. آہت کے چہرے پر سختی واپس آ گئی. وہ تھوڑا سا جھکا تاکہ اس کی آواز صرف مہوش تک جائے. مہوش یہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اسی نے مجھے اغوا کیا تھا. اسی کی وجہ سے میں نے نیلم سے نکاح کیا تھا. اسی کی وجہ سے میں نیلم سے نکاح کرنے پر مجبور ہوا تھا. مہوش کے قدم جیسے زمین میں جم گئے. مگر ماموں جان اور ممی سمجھ نہیں رہے. آہت نے تلخی سے کہا. ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی ایجنٹ ہے. تم خود سوچو، ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں. ایجنٹ. اس کی آنکھوں میں غصہ پھر بھڑک اٹھا. میری دلی خواہش تھی کہ اس شمشیر اور اس نیلم کا گلا گھونٹ دوں اپنے ہاتھوں سے. ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، مگر وہ رک گیا. وہ میری ہی بہن کا شوہر بن گیا. یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ مہوش کا دل کانپ گیا. تبھی، لیڈی، کیا ہمیں 2-4 منٹ مل سکتے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ؟ حمزہ کی ہنستی ہوئی آواز آئی. مسکرا رہا تھا، مگر اس کے الفاظ میں ہلکی سی
چپ تھی۔ محبوب کہتے ہوئے اس کا اشارہ واضح طور پر احد کی طرف تھا۔ مہوش نے ایک لمحے کو احد کی طرف دیکھا۔ پھر خاموشی سے سر ہلایا اور سائیڈ پر ہو گئی۔ وہ محتاط انداز میں پیچھے ہٹی، مگر اس کی نظریں اب بھی احد پر تھیں اور دل اب بھی بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسٹیج کے ایک کونے میں احد ابھی بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چہرہ غصے سے تپا ہوا تھا، سانسیں بے ترتیب۔ تبھی حمزہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہونٹوں پر وہی شرارتی مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک۔ اوہو، یہ ہمارا معصوم سا احد آج لال مرچ کیوں بنا ہوا ہے؟ احد نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ حمزہ، ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ حمزہ نے ایک لمحے وہ سنجیدگی کا ناٹک کیا، پھر فوراً ہنس پڑا۔ یار کوئی نہیں، میرا تو ہے، چل بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ وہ زور سے قہقہا لگا کر بولا۔ احد نے اسے ایسی خونخوار نظروں سے دیکھا جیسے اسے کچا چبا لے گا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ حمزہ نے کندھے اچکائے۔ ارے بھائی، اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو بس کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ کہ جا کر ٹھنڈا ہوا۔ تمہیں تو ہر بات کا اپنی طرح کا گندا مطلب نکالنے کی عادت ہے۔ احد نے دانت بھینچے۔ بکواس بند کرو۔ حمزہ اس کے اور قریب آ گیا، کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہارا سالہ بہنوئی بڑا زبردست نکلا۔ احد چونکا۔ کیا مطلب؟ حمزہ نے آنکھ ماری۔ مطلب یہ کہ بھائی نے تمہارے کنوارے پن کی کہانی کو اتنا سیریس لے لیا کہ سیدھا تمہارا نکاح ہی کروا دیا۔ احد کا چہرہ اور سخت ہو گیا۔ حمزہ، اوئے رک، ابھی تو شروع کیا ہے۔ حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ سوچو ذرا، بندہ تمہیں اغوا کرے، تمہیں ہلائے جلائے اور آخر میں کہے چلو بھائی تمہاری سیٹنگ بھی کر دیتے ہیں، یہ تو ہائی لیول سروس ہے۔ احد نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ حمزہ پھر بھی نہ رکا اور اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بولا۔ ویسے ماننا پڑے گا، تمہارا بہنوئی ویژن والا بندہ ہے۔ پہلے تمہاری لو لائف سیٹ کی اور اب تمہاری بہن کو بھی ساتھ لے گیا، پورا ڈیل پیکج۔ احد نے اسے گھورا، ایسی نظر سے جیسے ابھی اسے اٹھا کر پھینک دے گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اوکے، غصہ مت ہو میرے شیر۔ پھر اچانک سنجیدہ بن کر بولا، لیکن ایک بات ہے۔ وہ ذرا قریب آیا۔ جتنا تم غصہ کر رہے ہو نا، اس سے لگ رہا ہے تم ابھی اسٹیج پر جا کر اپنے بہنوئی کو زور کی پپی کر دو گے۔ وہ بول کر خود ہی ہنس پڑا۔ احد کے ہونٹ ہلے مگر خود کو روک گیا۔ حمزہ نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ یار ریلیکس کر، میں ہوں نا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پہلے میں بھاگوں گا، تم بعد میں آنا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ احد نے گہرا سانس لیا۔ غصہ اب بھی تھا، درد بھی، مگر حمزہ کی فضول حرکتوں نے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح اس کے اندر کے طوفان کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا تھا۔
تم سدھرو گے نہیں، احد نے دھیمی آواز میں کہا۔ حمزہ فوراً سیدھا ہو کر بولا، نہیں، اگر میں سدھر گیا نا تو تمہاری زندگی بور ہو جائے گی۔ پھر آنکھ مارتے ہوئے بولا، ویسے بھی تمہارا بہنوئی اتنا ڈینجرس ہے، کسی کو تو فنی ہونا پڑے گا نا اس کہانی میں۔ احد نے سر جھٹکا اور ہونٹوں کے ایک کونے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر آنکھوں میں اب بھی جنگ جاری تھی۔ حمزہ نے احد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کی۔ یار سچ بتاؤں، تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے ابھی پھٹ جاؤ گے اور میں یہاں کھڑا ہوں بغیر ہیلمٹ کے۔ احد نے آنکھیں سکیڑ لی۔ تم ہٹو یہاں سے۔ حمزہ فوراً اس کے مزید قریب آ گیا۔ نہیں نہیں، اتنی جلدی نہیں، پہلے یہ بتاؤ، تمہیں غصہ زیادہ اس بات کا ہے کہ تمہاری بہن کا نکاح اس سے ہو گیا، یا اس بات کا کہ دوسری بیگم دوبارہ ہاتھ نہیں آئی؟ میرا مطلب ہے پہلی۔ احد نے جھٹکے سے اس کی کالر پکڑی۔ ایک اور فضول بات کی نا؟ حمزہ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے چھوڑو بھائی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، ویسے تمہارے تاثرات بڑے مشکوک ہیں۔ احد نے اسے چھوڑا مگر نظر نہیں ہٹائی۔ حمزہ نے فوراً کالر سیدھی کی، پھر آنکھ مارتے ہوئے بولا، ویسے ایک بات اور بتاؤں، جب تم نے کہا تھا میرا موڈ نہیں ہے تو مجھے لگا کہیں تم واقعی موڈ میں نہ آ جاؤ۔ احد نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تم بیمار ہو؟ ہاں، اور تم اس بیماری کا واحد علاج ہو۔ حمزہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے روزانہ تھوڑی دیر احد کے ساتھ وقت گزارو ورنہ مرض ہاتھ سے نکل جائے گا۔ احد کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً چھپا لی۔ میں تمہیں واقعی مار دوں گا ایک دن۔ حمزہ فوراً اس کے کندھے پر بازو رکھ کر بولا، یار تم مارنے کی باتیں کم کیا کرو، ورنہ تمہارا بہنوئی کم خطرناک، اصل میں تم زیادہ ڈینجر لگتے ہو۔ پھر تھوڑا سا جھکا اور سرگوشی میں بولا، ویسے سچ سچ بتاؤ، اگر میں ابھی اسٹیج پر جا کر بولوں سارا بہنوں کو قتل کرنا چاہتا ہے تو تم شمشیر سے ڈر کر بھاگو گے یا کھڑے رہو گے؟ احد نے اسے گھورا، مگر اس بار آنکھوں میں ہلکی سی چمک بھی تھی۔ میں پہلے تمہیں ماروں گا پھر بھاگوں گا۔ حمزہ زور سے ہنس پڑا، واہ، پلاننگ تو پوری ہے۔ پھر وہ اچانک سنجیدہ سا ہوا، لیکن ایک بات ہے۔ احد نے اسے دیکھا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، جو بھی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے بہنوئی ہو یا دشمن۔ ایک لمحے کو دونوں کے درمیان خاموشی آئی، پھر حمزہ نے فضا فوراً ہلکی کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر لڑائی ہوئی نا تو میں دور کھڑا ہو کر ویڈیو بناؤں گا، بعد میں وائرل بھی کرنی ہے۔ احد نے سر جھٹکا، یہ بندہ کبھی سیریس نہیں ہو سکتا تھا۔ تم واقعی بے شرم۔ حمزہ نے فخر سے سینہ چوڑا، جی ہاں، اور تمہارے ساتھ رہ کر اور بھی بہتر ہو گیا۔ احد نے گہرا سانس لیا، دل اب بھی بوجھل تھا۔ اسٹیج کے کونے میں فضا بدل چکی تھی۔ احد اب پہلے جیسا خاموش نہیں تھا، اب اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارتی احد واپس آ رہا۔ اس نے بازو باندھے، حمزہ کو اوپر سے نیچے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا، ویسے حمزہ تم بہت ایکسپرٹ بن رہے ہو آج کل، ہمیشہ سے تھا، تمہیں آج پتہ چلا؟ حمزہ نے فوراً کالر سیدھی کی، ہاں ایکسپرٹ تو ہے، بس ایک چھوٹی سی کمی رہ گئی ہے۔ حمزہ نے آنکھیں سکیڑی، کیا مطلب؟ احد ذرا قریب آیا اور آہستہ سے بولا، نکاح ہو گیا مگر بیچارے کی رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، مگر حمزہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ احد نے کندھے جھکائے، کیا ہوا؟ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، کہانی میں فورتھ ہیرو بنے پھر رہے ہو۔ حمزہ نے زبان دانتوں میں دبائی، پھر کہکا مار کر ہنسا، اوئے تو نے سیدھا دل پر وار کر دیا۔ پھر وہ سیدھا ہو کر بولا، لیکن سنو جناب، بہت کے
بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ کم از کم میری کہانی مکمل تو ہے، تمہاری تو پوری فلم ہی کمرے کے اندر چلتی۔ احد نے بومیں چڑھائیں۔ کیا مطلب؟ حمزہ نے آنکھ وink کی۔ مطلب یہ کہ شادی شدہ ہو کر بھی تمہاری سرگرمیاں صرف کمرے میں بند والی ہی کیوں ہوتی ہیں؟ باہر دنیا بھی ہے بھائی۔ احد نے ہنسی روکنے کی کوشش کی مگر ہونٹ ہل گئے۔ کم از کم میں بند دروازے کے پیچھے کچھ تو کر لیتا ہوں۔ اور فوراً پلٹ کر بولا، تمہاری طرح صرف پلاننگ ہی نہیں کرتا رہتا۔ حمزہ نے ہاتھ سینے پر رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا، ہاں یار، یہ ذاتی حملہ تھا اور بہت گہرا تھا۔ پھر فوراً صبر کر بولا، لیکن ایک بات ہے، تمہاری پلاننگ بھی کمال کی ہے۔ بندہ بھائی سب کو معصوم لگتا ہے، اندر پوری کہانی لکھ رہا ہوتا ہے۔ احد نے ہلکا سا سر جھکایا۔ حمزہ نے فوراً انگلی اٹھائی، اوئے اوئے، زیادہ خوش نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کل تمہیں کو۔ یار حمزہ، تھوڑا سپیس دے دے۔ احد ہنس پڑا۔ سپیس؟ تم جیسے دوست کے ہوتے ہوئے سپیس؟ ناممکن۔ حمزہ نے قہقہہ لگایا۔ صحیح کہا، میں تو وہ ہوں جو دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں، سیدھا کھول کر اندر آتا۔ احد نے فوراً اسے دھکا دیا۔ خبردار اگر کبھی ایسا کیا۔ اوئے میں مذاق کر رہا ہوں، حمزہ نے فوراً کہا۔ ویسے تمہارا ری ایکشن دیکھ کر لگ رہا ہے کچھ تو چھپانا چاہتے ہو، وہ معنی خیزی سے بولا۔ احد نے آنکھیں گھمائیں۔ تم واقعی لا علاج ہو، حمزہ نے فخر سے کہا، اور تم میرے بہترین ڈاکٹر ہو۔ دونوں ایک لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر اچانک دونوں ہنس پڑے۔ ایک طرف درد، ایک طرف غصہ، مگر اس لمحے دوستی بھاری پڑ گئی تھی۔ شمشیر دوبارہ اسٹیج پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار اپنے پہلو میں بیٹھی ایزل پر گئیں۔ وہ سر جھکائے گھونگھٹ میں چھپی بالکل خاموش بیٹھی تھی، اتنی خاموش کہ جیسے اس کا اس لمحے سے کوئی تعلق ہی نہ۔ شمشیر کی بومیں ہلکی سی سکڑیں۔ یہ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ اندر ہی اندر الجھا۔ اس کا نام لیا گیا، نکاح ہوا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں۔ یہ ایزل وہ ایزل نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ وہ ذرا سا جھکا، اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ایزل، کوئی جواب نہیں، صرف خاموشی۔ اسی لمحے احد ویٹر کے ساتھ اسٹیج کے قریب آیا۔ ٹیبل پر کھانا رکھوایا جانے لگا۔ مہمان پہلے ہی کھانے میں مصروف تھے۔ ہنسی، شور، برتنوں کی آوازیں، مگر اس سب کے بیچ اسٹیج پر ایک عجیب سا سناٹا تھا، دلکش۔
آہستہ آہستہ سیٹ کی طرف آئی، وہ ایزل کے پاس بیٹھی۔ بیٹا کچھ کھا لو۔ اس کی آواز میں ممتا بھی تھی اور ٹوٹن بھی۔ ایزل نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، اس کی آواز بالکل بے جان تھی۔ جیسے وہ بول نہیں رہی، بس الفاظ نکل رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھوم رہا تھا، روشنی، لوگ، آوازیں، سب دھندلا رہا تھا۔ شمشیر نے اس کی آواز سنی، اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ یہ اس کی تکلیف ہے، وہ تلخی سے سوچا۔ شیزل کو کھونے کی، اس سے نظریں ہٹا لی۔ عجیب شادی ہے، وہ اندر ہی اندر بولا۔ کوئی خوش نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد مہمان کھانا ختم کرنے لگے۔ شمشیر اسٹیج سے اترا، سیدھا دلکش کی طرف بڑھا۔ وہ ایک ٹیبل پر جہانگیر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جہانگیر زبردستی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے تھے۔ دلکش جی، شمشیر رکا۔ ایک لمحے کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے کس نام سے پکارے۔ کیونکہ وہ اس سے چند سال ہی چھوٹا تھا۔ میرے خیال سے اب رخصتی ہو جانی چاہیے، بہت وقت ہو گیا۔ اسے سنجیدگی سے کہا۔ دلکش کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ آج الفاظ کو اندر گونجا، آج اس کی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا تھا۔ جہانگیر نے نرمی سے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے، تم چلو، ہم آ رہے ہیں۔ شمشیر پلٹ گیا۔ دلکش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دلکش، میری گڑیا، خود کو سنبھالو، خوف کو سنبھالو۔ ایک دن بیٹی کو رخصت کرنا پڑتا ہے۔ مجھے دیکھو، میری زندگی سے تم بہت پہلے الگ ہو گئی تھی، تمہاری تکلیف محسوس کر سکتا ہوں۔ دلکش نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ان کی بیٹی تو بہت پہلے ہی ان سے چھن گئی تھی۔ شیزل کے موت والے دن بچپن کی یادیں لوٹ رہی تھیں اور آج یہ درد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ اسٹیج کی طرف بڑھتے اس کے قدم لڑکھڑائے، آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی۔ سب کچھ سلو موشن میں بدل۔ ایزل کو سینے سے لگانا، دونوں کا پھوٹ پھوٹ کر رونا، آگے بڑھ کر ہاتھ کا چادر اڑانا، ہاتھ کا نم آنکھوں سے اپنی گڑیا کو رخصت کرنا، ہر منظر دل چیرتا جا رہا تھا۔ جہانگیر ایزل کو حصار میں لیے گاڑی میں بٹھانے لگے۔ جہانگیر نے ایزل کو بٹھایا، پھر شمشیر کی طرف مڑے، اسے گلے لگایا۔ ان کی آواز بھاری مگر رعبدار تھی۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنا چاہیے شمشیر شاہ۔ ایک لمحے کو رکے، پھر سختی سے بولے، ورنہ تم جانتے نہیں میں اپنے اپنوں کو تکلیف دینے والے کا کیا حال کرتا۔ جی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ، پیچھے احد اور دلکش ساتھ گئے۔ دو وجود مگر درد ایک۔ ہمیشہ سے وہ تین تھے، آج ایسا لگ رہا جیسے ان کے وجود کا ایک حصہ کاٹ کر لے گیا۔ روشنی وہی، لوگ وہی، مگر چہرے پر اداسی رہی۔